رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا ہجری شمسی کیلنڈر کے نئے سال کے آغاز یعنی نوروز کی مناسبت سے پیغام کے اہم نکات۔ گزشتہ سال کرونا وائرس کی وبا اور امریکہ کے سخت ترین دباؤ دونوں کے مقابلے میں ملت ایران کی توانائیوں کے اجاگر کا سال۔ دشمن کی خود اپنی زبانی شدید ترین دباؤ کے باوجود اس کی شکست کا اقرار۔ آنے والے نئے سال کو رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے داخلی پیداوار اور اس کی حمایت اور اس سلسلے میں رکاوٹوں کو دور کرنا کے حوالے سے منسوب کیا ہے۔ اس پیغام کا مکمل اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ عید نوروز اپنے سبھی ہم وطنوں بالخصوص شہیدوں اور اپنے اعضائے بدن کی قربانی دینے والے جانبازوں کے لواحقین اور خود جسمانی معذوری سے دوچار جانبازوں اور مسلط کردہ جنگ میں حصہ لینے والے سبھی فداکار سپاہیوں کو اور ان سب اقوام کو جو عید نوروز مناتی ہیں، عید نوروز اور نئے سال کے آغاز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سال ہماری یہ عید نوروز شعبان المعظم کی عیدوں کے مبارک موقع پر آئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ مناسبت ہمارے نئے سال کے لیے مادی اور روحانی دونوں لحاظ سے انشاءاللہ بے شمار برکتوں کا باعث بنے گی۔ سن 1400 ہجری شمسی اس لحاظ سے بھی بہت متبرک ہے کہ اس میں نیمہ شعبان 2 بار آئے گی، اور ہمارے عوام حضرت ولی اللہ العظم امام مہدی ارواح نافدہ کے یوم ولادت باسعادت کا 2 بار جشن منائیں گے۔ سن 1399 ہجری شمسی گوناگوں اور بعض ایسے حوادث کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے جو بے نظیر ہیں۔ انہی حوادث میں سے ایک جو واقعی ہماری قوم کے لیے بالکل نیا ہے، کورونا کی وبا ہے، جس نے پوری قوم کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ لوگوں کا کام کاج، پڑھائی کا ماحول، دینی اجتماعات، مسافرتوں، کھیل کود اور ملک کے گوناگوں دیگر امور کو متاثر کیا اور ملک میں روزگار کو سخت نقصان پہنچایا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ ہمارے دسیوں ہزار عزیز شہریوں کا موت سے ہم آگوش ہو جانا ہے، جس نے دسیوں ہزار کنبوں کو غمزدہ اور سوگوار کر دیا۔ میں ان تمام عزیز خاندانوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کے غم میں شریک ہوں۔ خداوند عالم انہیں صبر و اجر عطا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت کرے اور ان پر رحمت نازل فرمائے۔ سن 1399 ہجری شمسی ایک لحاظ سے قوم کی توانائیوں کے اجاگر ہونے کا سال تھا۔ اسی بڑے امتحان یعنی اسی کورونا کی وبا میں واقعی ہماری عزیز قوم علاج و معالجے اور حفظان صحت کے مراکز سے لے کر محققین اور سائنسدانوں تک، عوام کے ایک ایک فرد سے لے کر جہادی تنظیموں اور رفاہی خدمات کے گروہوں تک، سبھی نے اس ناگوار حادثے کو کنٹرول کرنے میں اپنی عظیم صلاحیتوں اور توانائیوں کو ثابت کر دیا، اور وہ بھی پابندیوں کے زمانے میں۔ دشمن کے حد اکثر دباؤ کی حالت میں پابندیوں کے باوجود، ملک سے باہر کے وسائل سے استفادے کی سبھی راہوں کے بند ہونے کے باوجود، ہماری قوم نے، ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے ڈاکٹروں اور نرسوں نے، طبی مددگاروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے، تجربہ گاہوں اور ایکس رے کے مراکز میں کام کرنے والے تمام افراد نے، اور ان سبھی لوگوں نے جو علاج معالجے کے شعبے سے وابستہ ہیں، حقیقت میں بہت اہم کام انجام دیے اور عظیم توانائیوں کا ثبوت دیا۔ اسی طرح ایرانی قوم نے بھی دشمن کے حد اکثر دباؤ کے مقابلے میں اپنی توانائیوں کو ثابت کر دکھایا۔ ہمارے دشمن، جن میں سب سے آگے امریکہ ہے، اپنے حد اکثر دباؤ سے ہماری قوم کو جھکا دینا چاہتے تھے۔ آج وہ خود اور ان کے یورپی دوست کہتے ہیں کہ حد اکثر دباؤ ناکام ہو گیا۔ ہم تو جانتے ہی تھے کہ ناکام ہوگا، اور ہم دشمن کو شکست دینے کے لیے پرعزم بھی تھے۔ ہم جانتے تھے کہ ایرانی قوم استقامت دکھائے گی، لیکن آج وہ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں
کہ یہ حد اکثر دباؤ ناکام ہو گیا ہے۔ سن 1399 ہجری شمسی کا عنوان پیداوار میں تیز پیش رفت تھا۔ میں اگر ان متعدد عوامی اور حکومتی اور مختلف مراکز اور اداروں کی رپورٹوں کی بنیاد پر جو مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں اور جائزہ لینا چاہوں تو کہوں گا کہ یہ عنوان ایک حد تک، کسی حد تک، قابل قبول حد تک پورا ہوا ہے۔ یعنی مختلف میدانوں اور مختلف مسائل سے متعلق شعبوں میں پیداوار میں واقعی اچھائی اور بہتری آئی ہے، اگرچہ اتنا نہیں تھا کہ جتنا حد مطلوب تھی۔ یعنی جن جگہوں پر یہ عنوان پورا ہوا جو زیادہ تر بنیادی اور تعمیری امور میں تھا، اس کا نتیجہ ملک کے عام اقتصادی حالات اور عوام کی معیشت میں نظر نہیں آیا۔ یعنی یہ رفتار محسوس نہیں ہو پائی، جبکہ ہمیں یہ توقع تھی کہ پیداوار میں اچھائی عوام کی حالت میں بہتری لائے گی۔ البتہ پیداوار میں اضافے کا عنوان حقیقی معنوں میں ایک انقلابی اور بہت اہم عنوان ہے۔ اگر واقعی ملک میں پیداوار میں اضافہ ہو جائے، اور انشاءاللہ اضافہ ہوگا، تو ملک کے اقتصاد پر بھی بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ملک کی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوگا اور دیگر اہم اقتصادی مسائل میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ قومی خود اعتمادی بھی آئے گی، عوامی رضامندی بھی پیدا ہوگی اور قومی سلامتی کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ ہو جائے، اور امید ہے کہ ہوگا، تو اس کے نتائج اور فائدے بہت عظیم ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سال 1399 ہجری شمسی میں یہ اضافہ کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے کہ ایک طرف تو رکاوٹیں تھیں اور دوسری طرف سبھی شعبوں میں پیداوار کو حمایت اور سپورٹ نہیں ملی۔ یعنی پیداوار کو سبھی لازمی قانونی اور حکومتی حمایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ پیداوار کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر فرض کریں کوئی ادھوری فیکٹری، ایسا کارخانہ جس میں گنجائش کا صرف 30-40% کام ہو رہا ہے یا بالکل بند ہو گیا ہے۔ چند نوجوانوں کی ہمت سے یہ کارخانہ چلایا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ہمت باندھی جاتی ہے اور کارخانہ چلنے لگتا ہے۔ جب پیداوار شروع ہو جاتی ہے تو اچانک نظر آتا ہے کہ اس کی جیسی مصنوعات بیرون ملک سے درآمد کی جا رہی ہیں۔ خیانت کار اسمگلروں کے ذریعے یہ مصنوعات ملک میں لائی جاتی ہیں، یا قانون میں پائی جانے والی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے قانونی راستے سے درآمد کی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں داخلی پیداوار کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، یہ پیداوار کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور جو کام کیا گیا اس میں ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حوصلہ افزائی اور حمایت کا نہ ہونا بھی ایک مشکل ہے۔ مثال کے طور پر سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزائی کا فقدان۔ پیداواری کاموں میں سرمایہ کاری کے لیے ترغیبی پیکج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہوں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ملک میں کاروبار کے حالات ایسے ہوں کہ انہیں حوصلہ ملے کہ وہ یہ کام کریں، یا ان کے لیے پیداوار کے اخراجات نہ بڑھیں، لیکن افسوس کہ یہ امور انجام نہیں پائے، یعنی ضروری تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ نہ حوصلہ افزائی ہوئی اور نہ ہی پیداواری اخراجات کے بارے میں سوچا گیا۔ ایسے ہی کسی سال میں شاید وہ 1399 نہیں تھا، اس سے پہلے کا شاید 1398 کا سال تھا، پیداوار کے اخراجات فروغ کی قیمت سے زیادہ تھے۔ یہ باتیں پیداوار کی پیش رفت میں رکاوٹ ہیں۔ ہم نے 1399 میں ایک طرح سے ملک میں یہ تحریک شروع کی۔ ایرانی قوم نے ایک معین اور محدود پیمانے پر پیداوار میں اضافے کا خیر مقدم کیا، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ سن 1400 ہجری شمسی جو اس نئے سال کی آمد سے شروع ہو رہا ہے، در حقیقت ایک لحاظ سے نئی صدی کا آغاز ہے۔ در حقیقت نئی صدی شروع ہو رہی ہے۔ بنابراین ملک کے مسائل کو دراز مدتی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کا طولانی مدت کی نگاہ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سن 1400 بہت ہی اہم اور حساس سال ہے۔ اس سال انتخابات کی وجہ سے بھی جو اوائل سال میں درپیش ہیں، سن 1400 کے تیسرے مہینے خرداد ماہ مئی و جون میں اہم انتخابات ہوں گے۔ یہ انتخابات ملک کے حالات و واقعات اور مستقبل پر بہت اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نئی انتظامیہ اقتدار میں آئے گی انشاءاللہ، تازہ دم اور گوناگوں جذبات کے ساتھ ملک میں نئی حکومت اجرائی امور کا انتظام سنبھالے گی۔
بنابراین ایک لحاظ سے اس سال کے انتخابات بہت حساس اور اہم ہیں۔ میں انشاءاللہ انتخابات کے بارے میں آنے والے دنوں میں تفصیلاً بیان کروں گا اور اس گفتگو میں اتنے پر ہی اکتفا کروں گا، اس لحاظ سے کہ سن 1399 میں پیداوار میں ایک تحرک پیدا ہوا، پیداواری اضافے نے تحرک پیدا کیا۔ سن 1400 میں پیداواری اضافے کے اجاگر ہونے کے اچھے امکانات ہیں، اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، اس مشن کو سنجیدگی سے آگے بڑھانا چاہیے۔ پیداواری اضافے کی بھرپور قانونی، حکومتی اور سرکاری پشت پناہی کی جائے۔ موجودہ حکومت بھی جب تک اقتدار میں ہے اور آئندہ حکومت بھی اپنے تشکیل کی ابتدا سے ہی پوری کوشش کرے کہ اس راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر سکے اور ضروری حمایت کرے تاکہ انشاءاللہ حقیقی معنی میں پیداواری اضافہ آئے۔ لہٰذا میں نے اس سال کا عنوان پیداوار، حمایت اور رکاوٹوں کا ازالہ قرار دیا ہے، یعنی عنوان پیداوار، حمایت اور رکاوٹوں کا ازالہ ہے۔ ہم پیداوار کو محور قرار دیں، ضروری حمایت کریں اور پیداوار کے راستے سے رکاوٹیں دور کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ خدا کے لطف و کرم سے یہ عنوان پورا ہوگا۔ انشاءاللہ میں بعد کی تقریر میں اس کے بارے میں اور اسی طرح انتخابات کے بارے میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ امید ہے کہ ہمارے عزیز امام خمینی کی روح پاک اور ہمارے عظیم الشان شہیدوں کی ارواح ہم سے راضی ہوں گی، اور یہ سال ایرانی قوم کے لیے مبارک سال ہوگا، اور حضرت ولی العصر ارواحنا فدا ایرانی قوم، حکام اور عوام کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کا فضل و کرم اس قوم کے شامل حال ہوگا، اور جس طرح ماضی میں اس قوم پر آپ کی عنایت و لطف و کرم رہا ہے، انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا۔ والسلام علیہ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔